السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک اہم ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم حسن خاتمہ کی امید کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ مومن اپنی تمام زندگی جو بھی اعمال کرتا ہے تو ان تمام اعمال اور اس کے کردار کا نتیجہ اللہ کے ہاں کب مرتب ہوگا؟ جب اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو ہم سب کا اختتام بہت اہم ہے۔ دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اینڈنگ کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں۔ جب اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو جو پیپر کا رزلٹ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ رزلٹ کیسا تھا۔ یا ایف ایس سی میں اگر میڈیکل کی فیلڈ ہوتی ہے تو اس میں بھی جو رزلٹ ہوتا ہے وہ آگے کی کارکردگی اور کامیابی متعین کرتا ہے، اگلی زندگی کی کامیابی کا ایک اشارہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو میچ کی اینڈنگ ہوتی ہے اس کا بھی لوگ کتنی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن کے نتیجے کا کتنی بےتابی سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا ایک بہت چھوٹا سا رزلٹ ہے۔ ہم سب کا رزلٹ اللہ کے ہاں کب ڈسپلے ہوگا؟ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ تو کبھی کسی انسان کو دیکھ کر جو نیکیوں اور خیر کے کاموں میں پیچھے ہو اور جو نمازوں میں بھی غفلت کا شکار ہو، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، یا خود کو اس سے افضل نہ سمجھیں، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان تمام زندگی برے اعمال کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ اللہ سے ایسی سچی توبہ کرتا ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ اللہ کی ایسی نافرمانی کرتا ہے جو اسے جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے جو اختتام ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ تو 3 اسباب میں بتانا چاہوں گی کہ جو تمام زندگی ان پہ قائم رہا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا ہے اخلاص۔ ہم سب کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا نوعیت ہے، اس کا اندازہ سب سے پہلے نماز سے لگائیے کہ ہم اپنے رب سے کتنے مخلص ہیں۔ دن میں 5 بار حی علی الصلاۃ کی پکار سنتے ہیں تو مرد حضرات کتنے بیتاب ہو کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا خواتین گھریلو کام چھوڑ کر اذان کی آواز پر فوراً نماز ادا کرتی ہیں، یا رات کے آخری پہر جب آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ کیا کوئی پکارنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں، تو کیا اس وقت میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا قرآن اور سنت کے ساتھ مضبوط تعلق ہے؟ جس نے تمام زندگی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو موت کے وقت جب فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے پکارتے ہیں؟ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلی في عبادی وادخلی جنتی۔ کتنی بڑی بشارت ہے نا۔ بندہ جتنا جتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا جائے گا قرآن کے ساتھ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی چالوں سے بچاتے چلے جائیں گے۔ یہ بشارت اس انسان کے لیے ہے جو تمام زندگی قرآن اور سنت پہ جمع رہتا ہے اور اس راستے کو نہیں چھوڑتا۔ تو وہ شخص جس کا اللہ سے ایسا تعلق اور اخلاص ہو کہ کبھی غیروں کے سامنے نہیں جھکا، نہ ہاتھ پھیلائے، نہ پیشانی ٹیکی، نہ نذرانے پیش کیے، ساری زندگی اللہ ہی کے سامنے سر جھکایا
اللہ ہی کے سامنے اپنی مشکلات اور حاجات رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی پھر ایمان پہ کریں گے۔ دوسرا اہم سبب ہے استقامت۔ استقامت دل کی باتوں کی اور عمل کی سچائی کے ساتھ، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، اور اس اخلاص پہ پھر تمام زندگی استقامت اختیار کرے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، دین پہ قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ دل چاہے تو باعمل بن جائیں اور جب ہمارا دل نہ کرے تو ہم نماز بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ دین کے اوپر قائم رہنا، آزمائشوں پہ، مصیبت پہ، تنگی پہ، راحت میں، خوشی میں، غمی میں، جو ہر حال میں دین پہ استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر موت کے وقت بھی اس کو ایمان پہ استقامت نصیب کرتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی اور ثابت بات کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو حسن خاتمہ استقامت سے ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار، مال و دولت، لیکن دین کی قربانی نہیں دی۔ دین کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ ہمارے اوپر اتنی بڑی آزمائش تو نہیں آئی، صرف کس حوالے سے آتی ہے؟ باتوں کے حوالے سے، کہ اگر ہم حجاب کرتے ہیں اور گھر والوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے تھوڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو کیا ہم اس مخالفت کو برداشت کرتے ہیں؟ اگر ہم سے کہا جائے کہ بیکورڈ ہو گئی ہو، اس سوسائٹی کے لیے اب فٹ نہیں ہو، تو کیا ہم یہ الکا بات سننا پسند کرتے ہیں؟ بہت کم ہے۔ اللہ کے لیے یہ الکا بات سن کے تو دیکھیے اور اس عمل پہ جمے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ضرور ایسے حالات، اسباب پیدا فرما دیں گے کہ دین پہ چلنا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ، ان دو کوالٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرور مدد کرتے ہیں، اس کو ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں۔ آخری سبب ہے سچی توبہ۔ توبہ کہتے ہیں سچا رجوع اللہ کی طرف، گناہوں کا چھوڑنا، ندامت کہ جو پچھلی زندگی میں ہو گیا اس پر اب سے توبہ، وہ اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ سچی توبہ جس میں شدید ندامت ہو اور اس ندامت سے بہائے گئے آنسوؤں سے سارا دل دھل کے صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دل کا سارا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ڈال دیتے ہیں جس کی حلاوت اور مٹھاس دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے دیکھیں، وہ تمام کام جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑیں گے، اگرچہ مشکل ہوگی شروع میں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کا ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ اس سے بڑھ کے پھر اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ حسن خاتمہ اور اپنے اعمال میں اخلاص کے لیے قرآن کی ایک آیت کو ہمیشہ کے لیے ریمائنڈر کے طور پہ سیٹ کر لیجئے، اور وہ آیت کیا ہے؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اللہ تعالیٰ تمام زندگی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کال پہ قائم رکھیں، آمین ثم آمین۔